حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضور میں نے آج ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا بتائیے وہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر والوں نے خواہش کی کہ ہم مچھلی کھانا چاہتے ہیں، تو میں بازار کی طرف روانہ ہو پڑا مچھلی خریدنے کے لیے۔ جب میں بازار میں پہنچا میں نے مچھلی خریدی، نوجوان بچے کو مزدوری پر لیا کہ یہ مچھلی میرے گھر پہنچا دیں۔ اس کے پاس ایک تھال تھا، تشت تھال، میری خریدی ہوئی مچھلی کو تھال میں رکھا اور تھال کو اپنے سر پہ رکھ کر میرے ساتھ چل لیا۔ چلتے چلتے فرماتے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، مسجد کے قریب سے گزرے، اذان ہو رہی تھی۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نماز ادا کر لوں۔ اب نوجوان بچہ ہے، وہ کہتا ہے اگر اجازت ہو میں نماز ادا کر لوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں، پڑھ لیں۔ اس نے اپنا سر سے تھال اتارا، مچھلی سمیت مسجد کے دروازے پہ رکھا اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ وہ شخص کہنے لگا تو پہلے تو میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے بندہ یہ میری مچھلی لے جائے اور اس کا تھال بھی لے جائے، کوئی چرا نہ لے، اٹھا نہ لے۔ میں اپنی مچھلی کے قریب ٹھہر گیا، میں مسجد میں داخل نہیں ہوا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ اس نے میری مچھلی سے زیادہ قیمتی اس کا تھال ہے۔ جب وہ اپنا تھال اپنی نماز پہ قربان کر رہا ہے، کیوں نہ ہو میں مچھلی بھی قربان کر دوں، بھی اللہ کی نماز ادا کر لوں۔ فرماتے کہ میں بھی مسجد میں داخل ہو گیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس آئے، تھال بھی موجود تھا اور مچھلی بھی موجود ہے۔ اس بچے نے پھر تھال سر پہ اٹھایا اور میرے ساتھ چل دیا۔ فرماتے کہ راستے میں چلتے چلتے میں نے اس سے سوال کیا، بیٹا کیا آپ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ آپ کا تھال یا مچھلی کوئی چرا لے، اٹھا لے؟ وہ نوجوان بچہ کہنے لگا حضور جس کا کام کرنے گئے تھے وہی حفاظت فرماتا ہمارے گھر، ہم جس کا کام کرنے گئے تھے وہی ہمارا محافظ اور حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں بڑا متاثر ہوا، متاثر ہو کر میں حیران ہو کر اس کے ساتھ چلتا رہا، چپ ہی چپ چلتا رہا۔ گھر میں پہنچا، اس نے مچھلی رکھی، اپنی مزدوری لی اور واپس چل دیا۔ میں نے سارا معاملہ اپنے گھر والوں کو بتایا، میرے گھر والے بھی اس جوان بچے سے بڑے متاثر ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کو گھر بلاؤ، مچھلی کی دعوت دو تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں دوبارہ اس کے پیچھے ہو لیا، میں نے اس کو تلاش کیا اور دعوت دی، اس نے میری دعوت کو قبول کیا اور اس انداز میں قبول کیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور فرمان ہے کہ جب مومن کو دعوت دے تو وہ قبول کرے، فلہذا میں کون ہوں کہ آپ کی دعوت قبول نہ کروں، میں قبول کرتا۔ فرماتے ہیں وہ شخص آ گیا، عصر کا وقت گزر چکا تھا، مغرب کا وقت داخل نہیں ہوا تھا، ہمارے گھر کھانا پک گیا۔ ہم نے اس کے سامنے کھانا رکھا، وہ آرام سے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا کہ بیٹا کھائیے، وہ کہنے لگا کہ میں روزہ سے ہوں۔ چلو بھی ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، وقت ہونے والا ہے مغرب کا، مغرب بعد کھانا کھا لینا۔ نماز کے لیے ہم روانہ ہوئے، جب مسجد میں پہنچے اس نے نماز مغرب ادا کی، پانی وغیرہ سے کر لیا، اس کے پاس تھا پانی۔ مغرب کی جب نماز ادا کر لی، میں کہنے لگا کہ آپ بیٹا چلے گھر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ نوجوان بچہ کہنے لگا کہ مسجد میں تھوڑی سی دیر ٹھہرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے، مسجد میں تھوڑی سی دیر ٹھہرتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ معروف کرکی کو میری حیرت پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی گئی کہ ایک جوان بچہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، تشت کو سر پہ اٹھاتا ہے، تھال سر پہ رکھتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور وہ بھی اس کیفیت کی عبادت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے۔ میں دیکھتا رہا اس کو، وہ مغرب کے بعد کبھی تسبیحات پڑھتا ہے تو کبھی نوافل ادا کرتا ہے جوان، کڑیل جوان ہے۔ میں اس کو دیکھتا رہا، مزید حیرت میں ڈوبتا رہا۔ عشاء کے بعد اس نے مکمل نوافل ادا کیے، اس کے بعد میرے ساتھ چل دیا۔ ہم گھر پہنچے، اس کے سامنے کھانا رکھا، کھانا رکھنے کے بعد اس نے کھانا کھایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے گھر میں 3 کمرے ہیں۔ ہم نے اس کو کہا کہ بیٹا آج رات آپ ہمارے ہاں مہمان بن جائے، اس نے قبول کر لیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے اس کو ایک کمرہ دے دیا۔ دوسرے کمرے میں وہ کہتا ہے کہ میں اور میری بیوی تھے، اور تیسرے کمرے میں میری اپاہج بیٹی تھی جس کی عمر 20 سال تھی، اپنی مرضی سے نہ تو بول سکتی تھی اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہل سکتی تھی، بالکل وہ گوشت کا ایک لوتھڑا تھا۔ 20 سال سے وہ 4 پائی پر پڑی تھی میرے گھر میں، تیسرے کمرے میں، لیکن کانوں سے سن سکتی تھی، عقل بھی رکھتی تھی، بے وقوف نہیں تھی۔ تو میں اپنے کمرے میں سو گیا، تیسرے کمرے میں وہ بچہ سو گیا، تیسرے میں میری بچی تھی، بیٹی تھی 20 سال کی۔ تو فرماتے ہیں رات کا ایک وقت گزرا، میاں بیوی ہم دونوں اسی بچے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ عجیب بات ہے، نوجوان بچہ ہے، رب تعالیٰ نے اس کو عبادت کتنا مٹھاس عطا فرمائی ہے، اس قدر لطف عطا فرمایا ہے، ہم اس کی باتیں کر رہے ہیں۔
ہمارے کمرے کے دروازے پہ دستک آئی. ہم نے سوچا کہ کون ہوگا. آواز آئی کہ میں تمہاری بیٹی ہوں. وہ کہنے لگا کہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے حیران ہو گئے، ہماری بیٹی تو چل نہیں سکتی، اپنی جگہ سے ہل تک نہیں سکتی، کہ ہمارے دروازے تک کیسے آ گئی؟ بول تک بھی نہیں سکتی، ہمارے دروازے تک کیسے آ گئی؟ اس نے پھر آواز دی، ابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں. لیکن ہم نے یقین نہ کیا. اس نے تیسری مرتبہ دستک دی، کہنے لگی ابا جان میں آپ کی وہی بیٹی ہوں جو چارپائی پر پڑی رہتی تھی. جھٹ سے دروازہ کھولا. جو ہی دروازہ کھولا ماشاءاللہ سیدھی بالکل جوان کڑیل ہماری بیٹی اپنے پاؤں پر کھڑی ہمارے چہرے کو تک رہی ہے. ہم حیران ہو گئے. ہم نے پوچھا بیٹی یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہنے لگی کہ ابا جان آپ لوگ جس مہمان کو اپنے گھر میں لائے تھے نا، میں نے اس کی شکل و صورت کو دیکھا اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کی باتیں سنی تھی. میرے دل کو لگا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، بھلا آدمی ہے. میں نے رب العالمین سے اسی وقت دعا کی کہ باری تعالیٰ اگر یہ تجھے پسند ہے اسی کے وسیلے سے مجھے شفا یابی عطا فرما دے. کہتے میری دعا کرنے کی دیر تھی، رب تعالیٰ نے اسی وقت مجھے شفا یاب عطا فرما دی. میں نے اسی کے وسیلے سے دعا مانگی اور کچھ نہیں کیا ہے. یارو اب دیکھو یہ کڑیل جوان، اس کی عبادت، اللہ والوں کی عبادت، یہ اللہ کے سجدے اللہ کو بڑے محبوب ہیں اگر اخلاص سے کیے جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں، آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا میدان معاشر میں کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا. آقا نے صرف فرمایا کہ ہر شے مٹ جائے گی، برابر ہو جائے گی، میدان ہوگا وسیع، کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا سوائے رب العالمین کے عرش معلیٰ کے. اور وہ قسمت والوں کو نصیب ہوگا، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگا. آقا نے فرمایا وہ 7 قسم کے لوگوں کو نصیب ہوگا. لیکن وہ 7 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ آقا نے فرمایا ان میں سے ایک وہ بھی شخص ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، جس نے اپنی کڑیل جوانی میں اللہ کو سجدے کیے ہوں گے، اللہ کی عبادت کی ہوگی. مایا رب تعالیٰ ان 7 میں سے اس جوان کو بلائے گا اور بلا کر کہے گا تو بھی میرے عرش کے ٹھنڈے سائے میں آ جا. یارو یہ جوانی کے سجدے، یہ جوانی کی عبادتیں رب کو بڑی محبوب ہیں، بڑی پسند آتی ہیں. اپنی جوانیوں کو شیطانی کاموں میں نہ گزاریں. یہ جوانیاں بڑے کام کی ہیں. اگر جوانی میں ایک سجدہ کیا جائے نا، بڑھاپے کے سینکڑوں سجدے ہوں لیکن جوانی کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جوانی کے سجدوں کا الگ مزہ ہے، الگ لطف ہے. جب شیطان بھی کھینچتا ہے، بلاتا ہے، پکارتا ہے، زیب و عریش رکھتا ہے، حسن رکھتا ہے، چاشنی رکھتا ہے، رونق رکھتا ہے، زیب و زینت رکھتا ہے، اور اندر کا نفس بھی بھڑکاتا ورخلاتا ہے، پھسلاتا ہے، وہ بھی ترغیبیں دیکھتا ہے مختلف قسم کی. لیکن پھر بھی آپ کا دل اگر رب تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ، اللہ کے سجدوں کے ساتھ جڑ جائے اور آپ کی جبین کو رب کے سجدوں کی رونق نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن رب خود بلائے گا، آ میرے بندے تو بھی میرے عرش کے ٹھنڈے سائے میں آ جا. یارو دعا کرو کہ رب تعالیٰ ہمیں سجدوں کی رونق عطا فرمائے، وہی محبت عطا فرمائے جس جوان کو عطا فرما رکھی. تو اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے ہم فوراً دوڑے اس کے کمرے کی طرف، جوان کے کمرے کی طرف. جب پہنچے تو اس کے کمرے میں خوشبو تو باقی تھی مگر وہ جوان نہیں تھا، مگر وہ نہیں تھا، وہ چلا گیا تھا. یارو یہی وقت ہے عبادت کا، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ زندگی کب آئے اور چلی جائے. یہ چلنے والی سانسیں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ ابھی میں جوان ہوں، یہ کوئی نہ سمجھے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن ابھی وقت باقی ہے. نہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کب بلاوا آ جائے اور مولا کا قاصد آئے کہے کہ آ میں تجھے لینے آیا ہوں. اس کے لے جانے سے پہلے ہم تیاری کر لیں مولا کے حضور حاضر ہونے.